الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر حضرات، پیارے دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ آج آپ احباب کے سامنے ایک مختصر انداز کے اندر ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بے بہا دولت عطا کی، مال و ظرف عطا کیا، عزت اور عظمت والی زندگی عطا کی، اور آپ کو اللہ رب العزت نے کثیر تعداد کے اندر اولاد عطا کی، دولت عطا کی۔ اللہ نے دنیا کی ہر نعمت آپ کو عطا کی، اور اللہ رب العزت نے آپ پر اپنا بڑا ہی فضل اور کرم فرمایا۔ خالق کائنات نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ ساری نعمتیں عطا کر دی، اللہ رب العزت اب اپنے پیاروں کا امتحان لینا بھی جانتا ہے۔ خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے، مالک و مولا رب نے، کریم رحمان رحیم مالک اور خالق نے جب آپ کو آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، تکلیف، مصیبت، مشقت میں ڈالا، تو آپ کا جو مال و دولت تھا وہ سب ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور آپ کے ہاں ہزارہ ہاں کی تعداد میں اونٹ تھے، ہزارہ ہاں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ اونٹ بھی مر گئے، بکریاں بھی مر گئیں۔ آپ کے ہاں جو آپ کی آل اولاد تھی، جو آپ کے بچے تھے، وہ مکان کی چھت گرنے کی وجہ سے بچے بھی فوت ہو گئے، مر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ سے ہر چیز واپس لے لی۔ کھیتیاں تھیں، باغات تھے، آپ علیہ السلام کی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی، آپ سے کہا گیا کہ آپ کے آل اولاد بھی چلی گئی ہے، مال و متال بھی چلا گیا ہے، اور کھیتیاں سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا باری تعالیٰ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مال و دولت سب کچھ عطا کیا تھا، تیرا ہی دیا ہوا رزق تھا، تو نے واپس لے لیا۔ مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ نے یہی، جو بندہ آپ کو بتانے آیا تھا، آپ نے اس کو یہی جواب دیا، کہا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، جیسے اس کی مرضی میں اس کی رضا پہ راضی۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، فضل فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب یہ امتحان اور مشقت میں ڈال دیا گیا، تو پھر آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کے علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، سوائے آپ کی بی بی صاحبہ کے۔ جو آپ کی بی بی صاحبہ تھی، جو آپ کی اہلیہ تھی، اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب آپ کی بیوی نے ساتھ دیا، تو آپ کے ہر قسم کے معاملات میں اس بیوی نے ساتھ دیا، اور اچھا ہم سفر بن کر زندگی گزارنے کا انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کو ایک موقع فراہم کیا۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اتنا عرصہ بیمار رہے، تکلیف میں رہے، مصیبت اور مشقتوں میں رہے، آپ نے زندگی بسر کی مصیبتوں مشقتوں کے اندر۔ پہلے مال کی فراوانی تھی، اولاد کی فراوانی تھی، سب کچھ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے امتحان لیا، مالک نے سب کچھ چھین لیا، واپس لے لیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا کی، باری تعالی مجھے اب صحت عطا فرما دے،
حضرت ایوب अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेहत अता फरमाई, आपको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए अयूब ऐसा करो कि अपना पाँव यानी कि अपना पैर ज़मीन पर मारो और ज़मीन से एक पानी का चश्मा निकलेगा, और उस चश्मे के ज़रिए उस पानी, वो जो चश्मा निकलेगा उससे पानी पीना और अपने जिस्म पर पानी बहाना यानी कि गुस्ल करना। जब तुम गुस्ल कर लोगे, पानी पी लोगे, तो हमारी तरफ से तुम्हें शिफा मिल जाएगी। चुनाचे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने वो अपना पाँव मुबारक जमीन पर मारा तो चश्मा जारी हुआ, जिसको ठंडा चश्मा कहते हैं। ठंडा चश्मा जारी हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने उस चश्मे वाले पानी से पानी भी पिया और अपने जिस्म मुबारक पर पानी बहाया भी सही, यानी कि गुस्ल भी किया। जब आपने गुस्ल किया, आप बिल्कुल सही सलामत हो गए। सेहत याबी वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम और फजल फरमाते हुए आप अलैहिस्सलाम को जिंदगी अता फरमाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का तब भी शुक्र अदा किया, शुक्र बजा लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर अपना खुसूसी फजल और करम फरमाया। अर्ज यहाँ करने का मकसद ये है कि इंसान के ऊपर बाज़ औक़ात मुशक्क़तें, तकलीफ़ें, मुसीबतें भी आती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिस हाल में रखा है, जैसे रखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना शाकिर बनाए और अपनी नेमतों पर शुक्र करने वाला इंसान बनाए। दुआ गो हो खालिक कायनात आलम इस्लाम की खैर फरमाए, तो बिलखसूस वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।